دنیا میں صرف دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ جو ہسٹری پڑھتے ہیں اور وہ جو ہسٹری بناتے ہیں۔ آج میں آپ کو اس قوم کی کہانی سناؤں گا جو ہزاروں سال سے نہ صرف ہسٹری پڑھ رہی ہے بلکہ ہر بار جب دنیا نے انہیں مٹانے کی کوشش کی وہ واپس آئے اور ہسٹری لکھنے لگ گئے۔ ان کی تباہی میں بھی ان کا نظام تھا، ان کی بربادی میں بھی ان کا ارادہ تھا۔ فرعون نے انہیں غلام بنایا، بیبیلون نے ان کا شہر جلا دیا، روم نے ان کا ملک چھین لیا، ہٹلر نے انہیں بھٹیوں میں جھونک دیا، اور پھر بھی آج وہ اونلی 0.2% ہیں جو پوری دنیا کی آبادی میں ہیں، مگر نوبل پرائزز 22% ان کے پاس ہیں۔ ہالی ووڈ ان کا بنایا ہوا ہے، وال سٹریٹ پہ ان کا نام ہے، اور مڈل ایسٹ کی سیاست ان کے ارادے سے چلتی ہے۔ یہ کوئنسیڈنس نہیں ہے، یہ کوئی کانسپائریسی بھی نہیں ہے، یہ ایک 3000 سال پرانی کہانی ہے جس کو آج تک کسی نے اردو میں اس طرح نہیں سنایا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ جانو گے کہ یہودی آئے کہاں سے، ان کی پہچان کس طرح بنی، پہلی بار دنیا نے انہیں کب دیکھا، اور پھر وہ طوفان آیا جس نے انہیں بکھیر دیا مگر مٹایا نہیں۔ اور اگر آپ ایپیسوڈ کے آخر تک رکے تو میں آپ کو وہ چیز بتاؤں گا جس نے اس قوم کی سوچ کو چینج کر دیا، تب جب سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ تو شروع کرتے ہیں سٹارٹ سے۔ میں ہوں چودھری عمر، آپ دیکھ رہے ہیں یہودی کون ہے کی سیریز کا فرسٹ ایپیسوڈ، جس میں آپ جانیں گے کہ یہ لوگ کہاں سے آئے اور ان کے ساتھ کیا کیا ہوا، یہ قوم برباد ہونے کے بعد کیسے دوبارہ طاقتور بنتی رہی۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اگر آپ کسی بھی مسلمان سے پوچھیں کہ یہ یہودی کون ہے تو وہ آپ کو یا تو اسرائیل بتا دے گا یا پھر کوئی سازش، کیونکہ ہم نے یہ دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ یہ اصل میں ہے کون۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ یہودی کا لفظ اسرائیل سے بھی بہت پہلے کا تھا، بہت پہلے، 3000 سال سے بھی زیادہ پہلے اس زمین پہ اللہ کے پیغمبر گزرے۔ ان کا نام تھا ابراہیم علیہ السلام۔ وہ میسوپوٹامیہ سے آئے تھے، آج کے عراق کی زمین سے۔ اس کے بعد آئے حضرت اسحاق علیہ السلام، اور پھر آئے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک اور نام بھی تھا، وہ نام تھا اسرائیل۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوئے، ان سے 12 قبیلے بنے، اور ان 12 قبیلوں میں سے ایک قبیلہ جودا جسے یہودا بھی کہا جاتا تھا، وہی لفظ جو بعد میں یہودی بن گیا۔ مگر یہ نام صرف ایک قبیلے کا نام تھا پہلے، مگر گزرنے کے ساتھ ساتھ پوری قوم خود کو یہودی پکارنے لگی۔ اب یہاں ایک چیز ہے جو بہت کم لوگ جانتے ہیں، یہودی قوم کا سب سے پہلا تذکرہ کسی مذہبی کتاب میں نہیں ملتا، وہ ملتا ہے ایک مصری پتھر پر 1208 BC، یعنی آج سے تقریباً 3200 سال پہلے۔ پہاڑوں مرنیپت نے جو ایجپٹ کے 4th کنگ تھے، انہوں نے ایک فاتح پیغام لکھوایا، اور اس میں ایک لائن تھی جو آج بھی محفوظ ہے: اسرائیل تباہ ہو گیا، اس کی نسل ختم ہو گئی۔ اس بارے میں آپ سوچو، کمال کی بات یہ ہے دنیا نے پہلی بار یہودیوں کا ذکر کیا ان کی نسل ختم ہونے کی خبر میں، مگر جس قوم کو پہاڑوں نے خود اپنے پتھر پر مرا ہوا لکھ دیا وہ 3200 سال بعد بھی زندہ ہے، اور پہاڑوں کی سلطنت کا نشان صرف میوزیم میں ملتا ہے۔ یعنی اس قوم کی کہانی کا پہلا سبق یہ ہے، جس نے بھی انہیں ختم سمجھا اسی نے غلطی کی۔ 586 BC، یعنی آج سے 2600 سال پہلے، بیبیلون کا بادشاہ بخت نصر اپنی فوج لے کر یروشلم آیا۔ یروشلم میں یہودیوں کا وہ ٹیمپل جسے وہ اپنا بیت المقدس کہتے تھے، جو تقریباً 957 BC میں حضرت سلمان علیہ السلام نے بنوایا تھا۔ ان کا مرکز، ان کی پہچان، ان کی روح، بخت نصر نے آگ لگا دی اور تباہ کر دیا۔ پتھر پہ پتھر نہیں چھوڑا، تمام امیر، تمام عالم، تمام ہنرمند لوگ، سب کو زنجیروں میں جکڑ کر بیبیلون عراق لے آیا۔ وہ لوگ جو کسی طرح بچ گئے وہ وہاں سے بھاگ گئے، کچھ ایجپٹ گئے، کچھ ادھر ادھر ملکوں میں بکھر گئے، اور یہاں وہ لمحہ آیا جس نے اس قوم کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ جب گھر تھا تو خدا کا گھر تھا، جب ملک تھا تو خدا کی زمین تھی، مگر اب نہ ہی گھر تھا، نہ ہی ملک تھا، نہ ہی ٹیمپل تھا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ان کے پاس کچھ نہیں بچا تھا تو ان کے پاس کیا باقی تھا؟ صرف ایک چیز، کتاب۔ اور وہ کتاب ان لوگوں نے اپنی آنکھ کی پتلی سے بھی زیادہ محفوظ رکھی، کیونکہ انہیں ایک بات سمجھ آ گئی تھی، زمین چھن سکتی ہے، شہر جل سکتا ہے، بادشاہ مر سکتا ہے، مگر جو اندر ہے وہ کوئی نہیں چھین سکتا۔ یہ تھا سب سے بڑا انٹلیکچوئل ریولوشن اس قوم کا۔ جب سب کچھ باہر سے ختم ہو گیا تو ان کے اندر کی دنیا آباد ہو گئی، اور پھر وہ کچھ ہوا جو شاید دنیا کی ہسٹری میں کسی اور قوم نے اس وقت نہیں کیا۔
ایک فیصلہ ہوا۔ بیبی لیون کنگ نے یہ نہیں سوچا کہ انہیں غلام بناتا ہوں، انہیں ایکچولی میں کافی آزادی دی اپنے مذہب پہ چلنے کی، اور یہودیوں نے اس آزادی سے کیا فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے لکھا، انہوں نے سوچا، انہوں نے اپنے آپ سے پوچھا یہ سب کیا ہوا ہمارے ساتھ، اور اس سوال کا جواب ڈھونڈنے میں انہوں نے اپنی پوری ہسٹری کو ایک نیا مطلب دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ سزا نہیں تھی، یہ امتحان تھا، یہ اختتام نہیں، یہ شروعات تھی، یہ وہ تاریخ ذہن تھا جو آج 2600 سال بعد بھی زندہ ہے۔ ایک قوم جو اپنی تباہی کو اپنی طاقت کا ذریعہ بنا لیتی ہے۔ بیبی لیون کے بعد یہودی جب پھر اکٹھے ہوئے تو یہودیوں کے ایک لیڈر ہیروڈ نے ٹیمپل کو دوبارہ بنایا، پہلے سے بھی زیادہ بڑا اور پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت۔ پھر 17 AD میں روم کا جنرل ٹائٹس، جو بعد میں بادشاہ بھی بنا، اس نے یہودیوں کی بغاوت ختم کرنے کے لیے یروشلم کا محاصرہ کر لیا۔ وہ ٹیمپل جو ایک بار بخت نصر نے جلایا اور جو یہودیوں نے دوبارہ بنایا تھا، ٹائٹس نے اسے پھر سے زمین میں ملا دیا، اور اس بار یہودی صرف بیبی لیون نہیں گئے، وہ دنیا بھر میں پھیل گئے۔ اسپین، فرانس، پولینڈ، عراق، ایران، ایجپٹ اور سالوں بعد ہندوستان میں بھی وہ سب بے گھر ہو گئے تھے اور بکھر گئے، مگر یہاں وہ چیز آئی جو اس قوم کو باقی سب سے الگ کرتی تھی۔ جب ان کا ٹیمپل گیا تو ان کا پورا سسٹم بدل گیا۔ پہلے ٹیمپل میں کوفن ہوتے تھے، یعنی وہ جو خدا اور انسان کے درمیان واسطہ تھے۔ کوفن مینز تابوت سکینہ، جس میں ہولی چیزیں رکھی ہوتی تھی۔ اب کوئی ٹیمپل نہیں تھا تو وہ کوفن بھی نہیں رہے، ان کی جگہ آئے ریبیز، اور ریبیز تھا وہ انسان جو سکھاتا تھا، پڑھاتا تھا، سمجھاتا تھا، یعنی یہودیوں کا مذہبی اسکالرز یا ٹیچرز۔ اور ریبیز نے ایک رول بنایا جو اس قوم کو ہمیشہ کے لیے بدل دینے والا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہر یہودی مرد کو خود پڑھنا آنا چاہیے، وہ خود تورات پڑھے، خود سمجھے، خود سوچے۔ اور ایک بات پہ غور کریں، یہ فرسٹ صدی عیسوی کی بات ہے، جب یورپ میں 90% لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے، جب بادشاہ کے بعد وزیر بھی ٹھیک سے لکھنا نہیں جانتا تھا، اور یہاں ایک قوم تھی جس نے یہ رول بنا دیا کہ ہمارے ہر بچے کو پڑھنا ہے، فرضی نہیں، سچ میں پڑھنا ہے۔ یہ تھا وہ پہلا بیج جس نے صدیوں بعد نوبل پرائزز اگائے، یہ تھا وہ بیج جس نے وال سٹریٹ بنایا، یہ تھا وہ بیج جس نے ہالی ووڈ کھڑا کیا۔ ایک رول، ایک فیصلہ، اور اس فیصلے کی داستان آج بھی جاری ہے۔ تو یہ تھی شروعات، ایک پتھر پہ لکھی گئی موت کی خبر جس قوم کی تھی، وہ قوم آج بھی زندہ ہے۔ ایک جلتے ہوئے شہر کی راکھ سے نکلا ہوا ایک ارادہ، ایک رول جس نے اس قوم کو پوری دنیا سے 1000 سال آگے کر دیا۔ مگر یہ تو صرف شروعات ہے۔ اگلے ایپیسوڈ میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ قوم جس نے صرف خدا کی کتاب ہاتھ میں پکڑی تھی، اسی نے کیسے دنیا کے سب سے بڑا بینکنگ سسٹم کھڑا کیا، کیسے انہیں ہر جگہ سے نکالا گیا اور پھر بھی وہ واپس آتے رہے، اور کیسے ایک جرمن جرنلسٹ نے ایک کورٹ کیس دیکھا اور اس نے سوچا کہ اس قوم کا صرف ایک ہی راستہ ہے، ایک نیا ملک بنانا۔ وہ کہانی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر آج کی کہانی نے آپ کو سوچنے پر مجبور کیا تو سبسکرائب اور ایک کمنٹ میں بتا دینا کہ اس قوم کے بارے میں آپ کیا سوچتے تھے پہلے، اور اب دماغ کیا سوچ رہا ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔